السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ وہاں پہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ملک والی روٹین کے مطابق وہاں پہ پھر کپڑے پہنتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ خواتین جب آپ کے ساتھ جا رہی ہوں تو ان کے محرم جو ہوتے ہیں، ان کا بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، تو ان لوگوں کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، اپنی خواتین کو سمجھانا چاہیے اگر کوئی ایسے کرتی ہے تو۔ بیکوز میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ 97-98% جو خواتین ہوتی ہیں وہ پردے کی حالت میں رہتی ہیں، کیونکہ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہ بھی وہاں کا ادب، وہاں کا احترام جانتی ہیں۔ کوئی اکا دکا پرسنٹ ہوتی ہوں تو اللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے محرم ان کو یہیں سے سمجھا کے لے کے جائیں یا وہاں پہ ان کو گائیڈ کریں۔ کوئی دوسرا کسی کو سمجھانے کی وہاں پہ کوشش بالکل مت کرے۔ کسی بھی قسم کا انتشار، کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا جھگڑا وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہمیں فوکس صرف اور صرف ہمارا اللہ کی عبادت پہ ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ہے تو اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ حاضری پہ ہونا چاہیے۔ کسی کو ہٹ نہ کریں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے معاملات کو صرف دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کریٹیکل انالیسس لینا شروع کریں گے اور کریٹیکلی ہر بندے کو جج کرنا اور آبزرو کرنا شروع کر دیں گے نا، اس سوائے کرٹیسزم کے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس میں یہ خامی، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ اور بہرکیف جو اس طرح کی سچویشن کہیں پہ ہوتی ہے تو صرف ان کا محرم ان کو سمجھا سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ ان پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا بندہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیف اس طرح کا کوئی اگر مسئلہ کہیں پہ ہوتا بھی ہے تو کوشش کریں، آپ نے اگر ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی محرمہ کے ذریعے ان کو پیار سے سمجھائیں، ورنہ جو ان کے محرم ہیں ان میں سے کسی سے کہیں، اگر پاسبل ہوگا تو وہ خود ہی کر لیں گے، نہیں بھی ہوتا تو آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہم یقین کریں وہاں پہ ایک کریٹیکل انالیسس لینا ہی شروع کر دینا اور ہر بات پہ کریٹیسزم، ہر کام میں ایسی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو سوائے کریٹیسزم کے کچھ نہیں بچے گا۔ ہمارا فوکس صرف اللہ کی عبادت پہ ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ہے تو میکسیمم ٹائم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزارے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کپڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تھنکنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کھانا پینا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سونے اٹھنے کی جو شیڈیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس لیے کسی سے کچھ مت کہیں۔ کوئی جیسے بھی، وہ بہت سارے ممالک سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مردوں اور خواتین کے کپڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک سے لوگ آتے ہیں جس میں خواتین جو ہوتی ہیں انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ایک تھیلا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے اور وہ پہاڑوں پہ بھی چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، ان کا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، آپ صرف اپنے معاملات پہ فوکس رکھیں اور اپنی عبادت پہ فوکس کریں۔ بہرکیف اگر اس طرح کے معاملات ہوتے بھی ہیں تو میں ان بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا رہا، بہرکیف مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو خواتین جاتی بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں ان باتوں کا کہ ہم نے اللہ کے گھر میں جب جانا ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا ہے، وہ خواتین تو ایکسٹرا آرڈنری کچھ ایسے کام کرتی ہیں، ادب والے، احترام والے، ٹھیک ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میرے ساتھ ہماری فیملی کی خواتین کئی مرتبہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مردوں سے زیادہ جو ہے اوور کانشیس ہوتی ہیں کہ ہم نے وہاں پہ پردے کا کتنا زیادہ احترام، کہ ہم نے وہاں پردے کا کتنا زیادہ خیال رکھنا ہے اور باقی معاملات میں کیسے آپ چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے مجھے مطلب ہوں گی ڈیفینیٹلی 1-2% ہو سکتا ہے ہوں ایسی خواتین، میجورٹی جو ہے وہ وہاں کا ادب، وہاں کا احترام، وہاں کا معاملات کو سمجھتی ہیں۔ کچھ خواتین دیہاتوں سے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک وقت ایسا گزرا ہے زندگی کا، کچھ لوگوں کا بہت زیادہ ایکسٹریم غربت، انڈر دی پاورٹی لائن، بہت بیچاروں نے مشکل وقت دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ان کے پاس کپڑے وہی ہوتے ہیں، کچھ خواتین کے پاس پرانے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مقام ہے نا، وہاں پہ نہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں، نہ آپ کی گاڑی دیکھی جانی ہے، نہ آپ کے دن کتنے سٹے ہوا ہے یہ دیکھا جانا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ایک خاتون کا، آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جب سلام کے لیے گئے تو کوئی دوسری خاتون وہاں پہ سلام پڑھ رہی تھی، بڑے القابات کے ساتھ، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ تو اس بوڑھی خاتون نے وہیں پہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں میرا سلام قبول ہو یا نہ ہو، مجھے تو یہ القابات بھی نہیں آتے، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔
تو وہ کتاب میں لکھا تھا کہ اسی رات اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خاتون سے کہ سب سے پہلے تیرا سلام قبول کیا گیا. یہ میں نے پڑھا تھا بک کے اندر، یہ منسوب ہے واقعہ. بہرکیف واللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم. میں بس آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ فوکس کریں بس معاملات پہ، آپ کسی پہ تنقید مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.